بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ السلام علیکم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 5ویں پارے کے خلاصے کا بیان کیا جائے گا۔ 5ویں پارے کا آغاز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، یعنی کہ اس آیت کے اندر یہ احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ اگر ایسی کوئی عورت ہے جو کہ کسی مرد کے نکاح میں ہے تو اس عورت کے ساتھ کسی اور مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی نے نکاح کرنا ہو ایسی عورت کے ساتھ تو ضروری ہے کہ وہ عورت پہلے شوہر سے طلاق یافتہ ہو، اور اس طلاق یافتہ ہونے کے بعد اس کی عدت مکمل ہو چکی ہو، اس کے بعد کوئی دوسرا مرد اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ آگے آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ باطل طریقوں سے پیسے کمانا حرام ہے، چاہے وہ جوا ہو، چوری ہو، ڈاکہ ہو، یا کسی کو دھوکہ وغیرہ دے کر پیسے جو کمائے جائیں وہ حرام کی کمائی ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی حلال کی کمائی کرنا چاہتا ہے تو وہ کاروبار کرے، یا اپنے دوست بھائی یا کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ کاروبار میں حصہ ڈال سکتا ہے، شراکت داری کر سکتا ہے، لیکن ناجائز طریقے سے جو پیسہ کمایا جائے گا وہ حرام کا۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 کے اندر حسد کی ممانعت کا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو اس سے حسد کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور حسد کرنے سے انسان خود ہی نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے اور برائی میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس کو بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہوں تو اس کو دیکھ کر اس کے لیے برا نہ خیال کرے، اس کے لیے بد دعائیں نہ کرے، بلکہ ہاں اپنے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ نعمتیں عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا ہے، اور کمزور بنانے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، اور بہت سارے ایسے بہانے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، گناہوں کو معاف کرنے کے طریقے بتائے، چھوٹے چھوٹے باتوں پر گناہ صغیرہ معاف ہو سکتے ہیں، جو باقاعدگی سے نمازیں عطا کرتے ہیں وہ ان کے گناہوں میں اللہ تعالیٰ معافی فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ انسان بہت سارے گناہ کرے، توبہ کرے اللہ تعالیٰ کے حضور تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا ہے، تو وہ کمزور بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی رحمتیں بھی دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو معاف بھی کر دے گا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسانوں کے اوپر سے بوجھ ہلکا کر دے۔ خلق الانسان ضعیفا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا ہے۔ تو بوجھ ہلکا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات انسان کے اوپر ڈال کر زبردستی اس کے اوپر بوجھ نہیں بڑھانا چاہتا، بلکہ اس کے اوپر جو ہے نا بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، کہ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اور مردوں کو عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے محافظ اور کفیل بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کے اوپر محافظ ہیں، کفیل ہیں، کفالت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہاں پر جو مردوں کو فوقیت حاصل ہے اور مردوں کے بارے میں جو ذکر ہے وہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ فضیلت ہے یا عورتوں سے زیادہ فضائل ہیں، بلکہ یہاں پر بتایا کہ قوامون ہے، وہ لوگ کفالت کا ذمہ دار ہیں، ان کا گھر چلانے کے ذمہ دار ہیں، منتظم ہے، گھر کے بہترین منتظم ہو سکتے ہیں۔ تو ذمہ داریاں مرد کی یہاں پر بتائی جا رہی ہیں کہ مرد کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں بنسبت اس کے کہ عورت کے اوپر ذمہ داریاں ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 37 سے آگے کہ بخل اور ریاکاری کے بارے میں منع فرمایا، اور فرمایا کہ جو کچھ بھی تم کماؤ اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی خرچ کرتے رہو،
اور بخل بالکل بھی نہ کرو، اور جو مسلمان ہوتے ہیں، جو مومنین ہوتے ہیں، وہ نہ تو بخیل ہوتے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ فضول خرچ ہوتے ہیں، بلکہ وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 43 کے اندر، سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اور جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ ہو۔ یہ والا ایک حکم اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو جب بھی حرام کیا تو اس کو درجہ بدرجہ کیا، خاص طور پر ایسی چیز جو کہ لوگ اس کے عادی ہو چکے تھے، شراب پینے کے عادی ہو چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے شراب کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا اس کو حرام قرار دیا۔ پہلے پچھلے پاروں میں گزر چکا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شراب ہے اس کے اندر نقصان ہے اور وہ اس کے اندر نفع کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اب آ کے یہ والا حکم آیا کہ اے ایمان والو، تم جب نماز پڑھنے جاؤ تو نماز کے وقت شراب نہ پیا کرو، کیونکہ نماز کے دوران نماز ایک پاکیزہ عمل ہے، پاکیزہ عبادت ہے، منہ سے اسمیل آتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نماز کے وقت شراب نہ پیا کرو، اور اس کو ابھی قطعی حرام نہیں قرار دیا۔ نیکسٹ اسٹیپ میں اس کو بالکل ہی ٹوٹلی حرام قرار دے دیا کہ اب یہ بالکل حرام ہے، اب کوئی بھی جو ہے نا شراب کے قریب نہ جائے، لیکن اس صورت میں صرف ابھی نماز کا ذکر ہے، وہ جو اگلا اسٹیپ ہے وہ آئے گا۔ یہ قرآن پاک کا اور اسلام کے اصولوں کا ایک حسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز جس پر لوگ عادی ہو چکے تھے، ساری عوام، سارا معاشرہ جس چیز کا عادی ہو چکا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ اس کو حرام قرار دیا، تاکہ لوگ آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کو چھوڑنے کے عادی ہو جائیں۔ اگر اس کو اچانک سے حرام قرار دے دیا جاتا تو لوگ متنفر ہو جاتے اور شاید وہ چھوڑ نہ پاتے اور ان کے لیے مشکل ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بہتر حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس چیز کو کیسے چھڑانا ہے۔ آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کا احکامات بیان کیے ہیں، تیمم کے احکامات، کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے اور تم ناپاک ہو، وضو کرنا ہو یا غسل کرنا ہو، تو ناپاکی کے حالت میں دونوں صورتوں میں تیمم کو جائز قرار دیا، اور اس کا طریقہ بتایا کہ کوئی بھی مٹی والی چیز لے کر، مٹی پاک مٹی ہو یا مٹی کی جنس سے ہو، اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ پہلے نیت کر کے اس پاک مٹی کے اوپر ہاتھ ماریں اور اس کو جھاڑ کر ایک دفعہ چہرے کا مسح کرنا ہے اور دوسری دفعہ کونیوں تک مسح کرنا ہے، تو پورے بازوؤں کا۔ تو یہ پورا ایک طریقہ بتایا گیا کہ جو اس طریقے کو کرے گا اور پانی اسے نہیں ملتا تو مٹی سے وہ مسح کر کے تیمم کر کے وہ پاک ہو جائے گا۔ اور اس میں وضو کا مسح اور غسل کا مسح، یعنی کہ دونوں کا طریقہ سیم ہے، اس میں الگ الگ طریقہ نہیں ہے، تو دونوں کا طریقہ سیم بیان کیا گیا ہے۔ جو اس طریقے سے چہرے کا مسح اور بازوؤں کا مسح کر لیتا ہے اس کا وضو بھی ہو جاتا ہے اور اس کا جو ہے وہ غسل بھی ہو جاتا ہے، ہر قسم کی اس کو پاکیزگی مل جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو کسی بھی طریقے سے معاف نہیں کرے گا۔ شرک جو ہے گناہ کبیرہ ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی جی حضور ہمیں بتا دیجئے، ہمیں آگاہ کیجئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی۔ اب اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ شرک تو ہے گناہ، وہ اس سے تو ہم مسلمان سارے دور ہیں، لیکن والدین کی نافرمانی کو کوئی بھی گناہ کبیرہ بھی نہیں سمجھتا، بلکہ والدین کی نافرمانی کو ایک عام سی چیز لیا جاتا ہے۔ والدین کو اگنور کر دینا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کے بعد جس بڑے گناہ کا ذکر کیا وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ امانتیں جو ہیں ان کے حقداروں کے سپرد کر دو اور ان کو امانتیں دے دو۔ اور امانتوں کے ذکر میں جو امانت دار ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اقتدار نا اہلوں کے سپرد کر دیا جائے گا، یعنی کہ جو یہ ووٹ ہے
یہ بھی ایک امانت ہے. جب ہم کسی کو ووٹ دیتے ہیں یا کسی کو اقتدار میں لے کر آتے ہیں تو یہ بھی ایک امانت ہوتی ہے. تو یہ امانت میں خیانت ہے کہ اگر ہم نااہل لوگوں کو اقتدار میں لے آئیں اور نااہل لوگ جو ہے عوام پر مسلط کر دیے جائیں تو یہ خیانت کی ایک قسم ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرب قیامت کی نشانی قرار دیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ یہ جو لوگ ہیں جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. یہاں پر یہ ارشاد یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اگر استغفار کیا جائے توبہ کی جائے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی جائے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ کہ تمہیں جو بھی اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. ومن اصابک من سیئۃ من نفسک اور ہمیں جو بھی برائی پہنچتی ہے وہ ہمارے اپنی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کا ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں. ہمارے کوئی اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں کوئی برائی ملتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی برائی نہیں پہنچانا چاہتا, ہمیں کوئی تکلیف یا درد نہیں دینا چاہتا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچتا ہے لیکن ہم خود ہیں جو اپنی جان کے دشمن بنے ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن کیا یہ لوگ قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے اور قرآن پاک کے احکامات کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ارشادات فرمایا ہے, کیا احکامات فرمائے اور ہماری زندگی کی اصلاح کیسے ہوتی ہے. صرف قرآن پاک کو اس کی عربی کو پڑھ کر ثواب نہیں حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے یہ ثواب کا ذریعہ موجود ہے لیکن اس کے علاوہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اس لیے نہیں نازل فرمایا تاکہ اس کو صرف پڑھا جائے اور ثواب کمایا جائے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن پاک کو ایسے طریقے سے پڑھیں تاکہ اس کو سمجھ بھی سکیں اور سمجھنے کے بعد صرف اس کے اوپر ہم عمل بھی کریں. صرف سمجھنا بھی کافی نہیں ہے. ثواب حاصل کرنا پہلا مقصد, دوسرا مقصد اس کے اوپر جو ہے نا ہم سمجھ سکیں اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم عمل کر سکیں. پھر صرف عمل ہی نہیں کرنا بلکہ جو احکامات جو چیزیں ہمیں معلوم ہو گئی ہیں انہیں احکامات کو صرف اپنے تک نہیں محدود رکھنا بلکہ لوگوں تک ان احکامات کو بھی پہنچانا چاہیے تاکہ ہم اس قرآن پاک کا حق ادا کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے آگے آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے قتل کے احکامات بتائے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہے اور اس سے غلطی سے کوئی قتل ہو جاتا ہے, اس کا جان بوجھ کر قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن غلطی سے کوئی قتل ہو گیا ہے, تو غیر ارادی طور پر اگر کوئی قتل ہو گیا ہے تو اس کی تلافی کے لیے اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا اور اس کو دیت بھی دینی پڑے گی اور مقتول کے ورثاء کو دیت دینا ضروری ہے. ہاں اگر مقتول کے ورثاء اس دیت کو معاف کر دیتے ہیں, کم کر دیتے ہیں, تخفیف کر دیتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے. اور اگلی آیت میں بتایا ہے کہ قتل عمد کا اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو جان بوجھ کر جو قتل کیا جائے گا اس کے لیے گناہ عظیم ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہوگی اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب عظیم بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے. تو جو جان بوجھ کر قتل کرے اس کے لیے قصاص ہے, اس کا قصاص بہت زیادہ ضروری ہے اور جب قصاص لیا جائے گا تو یہ قتل کرنے والا جو عمل ہے یا جو برائی ہے معاشرے سے یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. آگے اللہ تعالیٰ قصر نماز کا حکم بیان فرما رہا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ کہ اگر تم زمین میں کہیں پر سفر کر رہے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کے اندر قصر کر لو. اور قصر کے احکامات میں علماء کرام بتاتے ہیں کہ فقہ حنفی میں اس کی مسافت کا جو فاصلہ ہے وہ فاصلہ 98 کلومیٹر قرار دیا گیا ہے. یعنی کہ جب آپ سفر کر رہے ہو اور سفر کے دوران آپ نے اتنا لمبا سفر کیا ہے کہ آپ 98 کلومیٹر سے دور چلے جاتے ہیں تو 98 کلومیٹر کے بعد جو آپ نے نماز ادا کرنی ہے
اس نماز میں آپ قصر کر سکتے ہیں، اور قصر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو فرض نمازیں ہیں جو 4 رکعت والی ہیں وہ آپ نے 2 پڑھنی ہے، اور جو 2 رکعت والی ہیں وہ 2 ہی پڑھی جائیں گی، 3 والے بھی 3 ہی پڑھی جائیں گی۔ یہ نماز کے قصر کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اس سے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نماز کی اہمیت بیان کرنے کے لیے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم حالت جنگ میں ہو اور جنگ کی حالت میں نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے وقت بھی آپ نے جنگ بھی جاری رکھنی ہے، اور ایسی حکمت عملی اختیار کرنی ہے کہ نماز بھی ادا کرنی ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ بتایا گیا کہ جو اس فوج میں سے جو آدھے لوگ ہیں وہ آدھے لوگ جنگ لڑتے رہیں گے، باقی کے جو آدھے لوگ ہیں وہ پیچھے جا کر نماز ادا کریں گے، اور جب وہ گروہ جو پیچھے نماز ادا کرنے گیا ہوا ہے وہ نماز پڑھ کر جب فارغ ہو جائے تو وہ جنگ کی طرف چلا جائے گا، اور باقی کا جو گروہ ہے جو پہلے جنگ لڑ رہا تھا وہ اپنی واری پر آ کر نماز پڑھ لے گا۔ تو اس سے نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، چاہے وہ جنگ کی ہی حالت کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ چاہے ہم بیمار ہوں یا کسی بھی حالت میں ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تخفیف عطا فرمائی ہے کہ ہم کسی بھی حال میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کھڑے ہو کر نماز نہ ادا کر سکیں تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، بیٹھنے کی رخصت عنایت فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بیٹھ کر بھی نماز نہیں ادا کر سکتے تو ہمیں لیٹ کر اشاروں سے نماز ادا کرنے کا حکم ہے، لیکن نماز کی معافی بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہم سے کوئی نماز رہ جاتی ہے تو اس کی بھی ہمیں قضا کرنی پڑے گی، نماز کے اندر کوئی معافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آگے ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ اس بات کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بالکل معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ تو یہ شرک کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی اور کو معبود ماننا، یہ ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں معاف نہیں فرمائے گا۔ آگے سورۃ النساء کی آیت نمبر 129 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم ہرگز اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ تم ایک سے زائد عورتوں کے ساتھ انصاف کر سکو۔ پچھلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت فرمائی تھی کہ جو مرد ہے وہ ایک سے زائد 2، 3 یا 4 تک وہ شادیاں کر سکتا ہے، اور وہ 4 شادیوں کا تذکرہ کر کے اس آیت کو مکمل، میں نے بھی اس کا مفہوم آپ کو واضح بتایا تھا کہ اس میں عدل اگر کر سکو تو پھر آپ نے کوئی اور شادی کرنی ہے، اگر نہیں کر سکتے تو آپ نے شادی نہیں کرنی۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ اس مقام پر ذرا وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہا ہے کہ اگر تمہاری ایک سے زائد بیویاں ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایک بیوی کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھیں، ایک بیوی سے زیادہ محبت کریں، ایک بیوی کا زیادہ خیال رکھیں اور دوسری بیوی کا بالکل خیال نہ رکھیں اور اس کے حقوق کو ترک کر دیں۔ اور اگر ایسا ہو چکا ہے کہ آپ دونوں بیویوں کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکے تو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے اصلاح کی درخواست کریں اور خود اصلاح کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے جو گھریلو معاملات ہیں وہ بیوی کے ساتھ معاملات اور انصاف کے معاملات کے آپ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا۔ لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سب کے حقوق کو برابر طریقے سے ادا کیا جائے۔ اور اگر پھر بھی بات اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ پانی جو ہے وہ سر سے گزر چکا ہے اور بالکل جو ہے نا میاں بیوی کا گزارا نہیں ہو رہا اور آپس میں وہ زندگی گزارنا ان کے لیے اجیرن بن چکا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کا حل بتا دیا ہے کہ پھر جدائی ہی بہتر ہے۔ تو وہ بہتر طریقے سے جدائی کرنے کا طریقہ بھی قرآن پاک کے اندر دوسرے مقامات میں موجود ہے، تو اس کی بھی تفصیل ذکر کی گئی ہے۔ تو اگر نہیں زندگی اچھی گزر سکتی تو پھر بہتر ہے کہ وہ جدائی اختیار کر لیں۔ 5ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ منافقین کی بری عادات کا ذکر کر رہا ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک جو منافقین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو دھوکے کی سزا دے دے گا۔ ایسا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے دے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دھوکے کی ضرور سزا دیتا ہے۔ اور اسی آیت میں آخری مقامات کے اندر منافقین کی عادت کا بھی ذکر ہوا ہے کہ وہ نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں
تو سستی کرتے ہیں, نماز کو ٹائم پر وقت پر نہیں ادا کرتے, بلکہ وہ اس چیز کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ابھی وقت ہے پڑھ لیں گے, وقت ہے پڑھ لیں گے. تو یہ عادت بتائی گئی ہے کہ جو منافقین ہیں وہ وقت کا لحاظ نہیں رکھتے, نماز وقت پر نہیں ادا کرتے, سستی کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے دل کے اندر نیت اللہ تعالیٰ کی عبادت تو ہوتی ہے, لیکن جو ہے نا اس کے اندر ریاکاری پائی جاتی ہے. وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ ہم نیک لوگ ہیں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اور ان کے اندر جب یہ نیت آ جاتی ہے دکھاوے کی, ریاکاری کی, تو اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے. اس کے بعد ارشاد ہے کہ جو توبہ کر لے اور اس توبہ کے اوپر استقامت کے ساتھ قائم رہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے اجر عظیم ہے. اور اسی کے ساتھ ہی اس پارے کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.